बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण कहानी। सुनिए कहानी किरण की ज़बानी। मुसफ़ बाय निमरा अहमद पार्ट 2। शाम में वो कमरे में बंद पड़ती रही। फिर मगरिब ढल गई तो किचन में आ गई, जहाँ मुसर्रत फुर्ती से कटिंग बोर्ड पर प्याज टमाटर काटती रात के खाने की तैयारी कर रही थी। किचन में और कोई ना था और सारा फैलावा यकीनन इन्हीं को समेटना था। अम्मा, ये ताई अम्मा या चाचियों में से कोई खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? हमेशा आप ही क्यों बनाती हैं? वो ये सब देखकर होल गई थी। तो हमारा घर है बेटा, मैं ये करूँगी तो क्या हो जाएगा? आप थकती नहीं हैं इनकी खिदमत करते करते? नहीं, थकन कैसी बेटा? वो अब झुक कर चूल्हा जला रही थी। अच्छा बताएं, क्या बनाना है? मैं कुछ करा दूँ? बिरयानी तो बनानी ही है, बाकी मेहताब भाभी से पूछती हूँ। और इसी पल मेहताब ताई ने किचन के दरवाजे से झांका। खाना बनाना आप शुरू भी कर दो मुसर्रत, रोज़ देर हो जाती है। मुसर्रत चूल्हा जलाते फ़ौरन पलटी। जी भाभी, बस शुरू कर रही हूँ, आप बताएं। बिरयानी का वसीम बेटा कह गया था, साथ क्या बनाऊँ? वो दुपट्टे से हाथ पोंछते उनके सामने जाकर पूछने लगी। साथ मटर कीमा बना दो, कबाब भी तल लेना और दोपहर दोपहर वाला अरवी गोश्त भी गरम कर लेना। आलू का एक सालन भी बना लो, सलाद रायता भी ना भूलना। जी, और मीठे में? देख लो वो बेनियाजी और नखूत से गोया हुई। पुडिंग बना लो या डबल रोटी की खीर। वो एक चट्टी नज़र इस पर डालकर पलट गई। एक टाइम पे देगचे भर भर के आप 3-3 4-4 डिशेस बनाती हैं, मगर रात के लिए कुछ बचता ही नहीं। वो कलस्ती भी थी और हैरान भी होती थी। तुम खुद ही तो कहती हो कि वो हमारा माल हराम तरीके से खाते हैं, फिर हराम में कहाँ बरकत होती है बेटा? इनके लहजे में बरसों की थकन थी और वो कहकर फिर से कटिंग बोर्ड पर झुक गई। वो बिल्कुल चुप सी हो गई। वाकई कोई यहाँ क्यों, यहाँ देगचे के देगचे एक वक्त के खाने पर ख़त्म हो जाते थे। उसने तो कभी इस पहलू पे सोचा ही ना था। और अम्मा भी इनके हर जुल्म व ज़्यादती से आगाह थी, फिर भी चुपचाप सह जाती थी। हमारा माल, दिल में एक कांटा सा चुभा। 11 बरस कबल अब्बा की डेथ से पहले ये फैक्ट्रियाँ, ये जायदादें, बैंक बैलेंस, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की पूरी बिजनेस एम्पायर सब अब्बा का था। और ये आगा करीम खान, ये राजा बाज़ार में कपड़े की एक दुकान चलाते थे। गफरान चचा एक मामूली सी कंपनी में इंजीनियर भर्ती थे। और आरजू के वालिद असद चचा, वो तो वसीम की तरह थे, बेरोज़गार, निकम्मे, निखट्टू और नालायक। फिर कैसे अब्बा के चहलम के बाद वो अपने किराए के घर खाली करके बारी बारी इधर आन लिए। ये आगा इब्राहिम का घर, आगा हाउस, 3 मंजिला आलीशान महलनुमा कोठी थी। निचली मंजिल पे आगा खान की फैमिली ने बसेरा जमाया, बलाई पे फिज़ा चच्ची ने, और सबसे ऊपरी मंजिल पे असद चचा की फैमिली का कब्जा था। वो चंद दिन के लिए आए थे, मगर फिर वो चंद दिन कभी ख़त्म ना हुए। बात बेबात जगह की कमी का रोना रोया जाता, यहाँ तक कि मास्टर बेडरूम से मुसर्रत और महमल को निकाल कर स्टोर में शिफ्ट कर दिया। वो इस वक्त छोटी थी, शायद 9-10 की, मगर जैसे जैसे शऊर की मंजिलें पार की तो अंदर ही अंदर लावा पकता रहा। अब तो अरसा हुआ उसने दबना छोड़ दिया था। घर के मर्दों के सामने तो खैर वो ज़बान बन ही रखती, मगर ताई चचियों से बराबर का मुकाबला करती और कज़न से तो किसी खाते में ना थी। लेकिन इस ज़बान चलाने के बाद इस पे सख्तियाँ बढ़ती गईं। वो महज ज़बान से जवाब दे सकती थी, मगर ताई अम्मा वगैरह दूसरे हरबे भी इस्तेमाल करते। जब से उसने अपने ज़ाती जेब खर्च के लिए एक दोस्त के वालिद की एकेडमी में ट्यूशन्स देनी शुरू की थी। इसको घर वापसी में देर हो जाती और नतीजतन या कसदन इसके लिए दोपहर का खाना ना रखा जाता। एक दफ़ा अम्मा एक रोटी और सालन की प्लेट बचाकर कमरे में ले गई, मगर ताई मेहताब की निगाह पड़ ही गई और घर में भौचाल ही आ गया। वो बातें सुनाई मुसर्रत को, ऐसे ऐसे चोरी के इल्ज़ामात और अलकाबात से नवाजा कि मुसर्रत फिर कभी इसके लिए कुछ बचा कर कमरे में ना रख सकी। शायद ताई ये सब इसलिए करती थी ताकि वो ट्यूशन छोड़ दे और जो 1500 रुपया इस ट्यूशन से मिलता है वो उसे ना मिला करे। और ट्यूशन की इजाज़त भी तो कितनी मन्नतों से उसे मिली थी। जब सबके सामने ही उसने
پوچھ لیا تو شروع میں تو سبھی اکھڑ گئے، لیکن اس کا فکرہ کہ ٹھیک ہے آج یکم تاریخ ہے، لائیے آغا جان میری پاکٹ منی نکالیے، مگر وہ اتنی ہی ہو جتنی سدرا اور مہرین باجی کو ملتی ہے، کیونکہ اگر مجھے پاکٹ منی نہ ملی تو میں سدرا اور مہرین کے ہر اچھے اور مہنگے جوڑے کو آگ لگا دوں گی۔ اور وہ پہلی دفعہ اتنی جنونی ہو کر بولی تھی کہ مزید 10 منٹ کی بحث کے بعد اسے اجازت مل ہی گئی تھی۔ اور ابھی جو اماں نے یاد دلایا تھا کہ وہ لوگ ان کا مال کھاتے ہیں تو یہ سوچے بغیر نہ رہ سکے کہ کچھ ایسا ضرور ہے کہ آغا جان اس 20 سالہ لڑکی سے خائف ہیں۔ اگر کبھی جو وہ اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو جائے تو کیا ان کا کیس اتنا کمزور ہے کہ وہ عدالت کا فیصلہ اپنے حق میں نہ کرا سکیں گے اور انہیں ہر چیز محمل کے حوالے کرنا پڑے گی؟ اور کیا وہ 20 سالہ لڑکی اتنی باہمت ہے کہ وہ ان سب کو، ان شطرنج کے اتنے ماہر اور چال باز کھلاڑیوں کو اپنی انگلیوں پہ نچا سکے؟ جواب ایک زوردار نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کبھی اس کے ہاتھ ان کی کوئی کمزوری لگ جائے، کوئی دکھتی رگ جسے دبا کر وہ اپنے سارے حساب چلتا کر سکے تو کتنا مزہ آئے۔ مگر ایسی کیا دکھتی رگ ہو سکتی ہے ان کی؟ بات سنو، مہتاب تائی نے پھر سے کچن میں جھانکا تو وہ اپنے خیالات کی بہتی رو سے چونکی۔ فواد کہہ رہا ہے میٹھے میں چاکلیٹ سوفلے ہونا چاہیے، یوں کرو ابھی ساتھ ساتھ شروع کر دو، اور ہاں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت عرصے بعد میرے بیٹے نے کسی خاص میٹھے کی فرمائش کی ہے، بہت مان و فخر اور تنبیہ بھرے انداز میں کہہ کر وہ پلٹ گئی اور محمل کی ذہن کی بھٹکتی روح اسی ایک نقطے پر منجمد ہو گئی، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔ تو آغا جان اور مہتاب تائی کی کمزوری، دکھتی رگ اور طرب کا پتہ، سب کچھ فواد ہی تھا۔ اور اگر جو یہ دکھتی رگ اس کی انگلی تلے آ جائے تو؟ محمل یہ آلو کاٹ دو، میرا خیال ہے آلو انڈے بھی بنا لیتے ہیں، سب شوق سے کھاتے ہیں۔ وہ سوچ میں گم ان کے قریب آئی اور آلو چھیلنے لگی۔ مسرت نے بریانی کا مسالہ بنایا، قیمے مٹر بھی پکنے کے قریب تھا۔ محمل نے شامی کباب تلے اور پھر آلو انڈے کا سالن، سلاد، رائتا سب بنا چکی تھی۔ مسرت روٹی پکانے لگی۔ فواد کے لیے سوفلے بنا کر فریج میں رکھ دیا تھا نا؟ جی اماں، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ مسکرا کر بولی۔ اسے شام ڈاؤن میں فواد کا خود کو چونک کر دیکھنا اور لمحے بھر کو مبہوت ہونا یاد آیا تھا۔ جو غلطی خاندان کی ساری لڑکیاں کرتی تھی وہ محمل کو نہیں دہرانی تھی، اسے اپنی اہمیت نہیں گنوانی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ ذرا دیر کو وہ ہاتھ روک کر مسرت سے نظر بچا کر باہر لانچ میں گئی، جہاں تمام لڑکیاں اس وقت بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ آرزو اسی چست لباس میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین بھی قریب ہی تھی۔ سدرا 24 برس کی بہت عام شکل کی لڑکی تھی۔ اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے خوب سارا میک اپ اور جیولری گھر میں بھی زیب تن کیے رہتی، سیاہ بالوں میں گولڈن اسٹریکنگ بھی کروا رکھی تھی، پھر بھی زیادہ فرق نہ پڑا تھا۔ 23 سالہ مہرین کا البتہ قد چھوٹا تھا، کافی چھوٹا، اور بال بے حد گنگرالے۔ وہ سارا دن اپنے بال سیدھے کرنے یا قد لمبے کرنے کے ٹوٹکے آزماتی رہتی۔ نقش اس کے سدرا کی نسبت بہتر تھے۔ فضا چچی کی ندا اور سامیہ میں سے ندا بڑی تھی اور سامیہ چھوٹی، مگر سامیہ اپنے بے حد لمبے قد کے باعث بڑی لگتی تھی۔ مہرین اس سے اسی باعث خار کھاتی اور سامیہ بھی ماں کی طرح میٹھی میٹھی باتوں میں سارا دن مہرین کو مزید احساس دلاتی رہتی۔ ندا کی شکل ذرا اچھی تھی، سانولی رنگت پر بڑی بڑی آنکھیں اسے قدرے ممتاز بناتی تھی اور تبھی آرزو اس کو ناپسند کرتی تھی۔ شاید وہ جانتی تھی کہ یہ فواد کے لیے اس کے مقابلے پہ سامیہ کمزور، جبکہ ندا ایک مضبوط امیدوار تھی۔ فواد کی بہنیں سدرا اور مہرین تو بی اے کر کے ہی پڑھائی چھوڑ چکی تھی، جبکہ 22 سالہ سامیہ، 23 سالہ ندا بی اے کرنے کالج اور 23 سالہ آرزو ماسٹرز کے لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ آرزو مر کر پاس ہونے والوں میں سے تھی اور اس کے یونیورسٹی پہنچ جانے کی بڑی وجہ آغا جان کی سفارش تھی۔ یہ سفارشیں سدرا اور مہرین کے وقت بھی کام آ جاتی اگر جو انہیں پڑھنے کا رتی برابر بھی شوق ہوتا۔ بات سنیں، اس نے بظاہر عجلت میں سب کو مخاطب کیا، رات کھانے کے لیے سوفلے بنانا ہے، آپ لوگوں میں سے کوئی ہیلپ کرائے گا؟ نہیں، آرزو نے ریموٹ سے چینل بدلتے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ندا اپنے ناخنوں پر سے کیوٹکس کھرچ رہی تھی۔ لمبی سی سامیہ فوراً فون کی طرف متوجہ ہو گئی۔ مہرین نے چہرے کے آگے رسالہ کر لیا اور سدرا بہت انہماک سے اسی وقت ٹی وی دیکھنے لگی۔ چلیں فائن،
وہ واپس کچن میں آ گئی۔ ڈائننگ ہال میں روز کی طرح کھانا کھایا گیا۔ محمل ہمیشہ کی طرح سب سے آخری کرسی پہ موجود تھی، جو آغا جان کی سربراہی کرسی کی بالکل سیٹ میں تھی۔ مسرت ادھر ادھر چیزیں پکڑاتی پھر رہی تھی۔ میٹھا لے آؤ۔ کھانا ختم ہوا تو مہتاب تائی نے محمل کو اشارہ کر کے کہا۔ مسرت ابھی جھوٹے برتن اٹھا کر کچن کی طرف گئی تھی۔ میٹھا تو آج نہیں بنا، وہ بہت اطمینان سے بآواز بلند بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر فواد نے الجھ کر ماں کو دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ چاکلیٹ سوفلے بنانا ہے۔ جی، مگر آپ کا چاکلیٹ سوفلے نہیں بنا۔ محمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تائی اماں نے گھرکا۔ بدتمیزی؟ فواد بھائی، آپ یہ کھانے کی ڈشز گنے، بریانی، مٹر قیمہ، اروی گوشت، آلو کباب، سلاد، رائتا، ذرا گن کر دیکھیں، یہ سب اماں نے اکیلے بنایا ہے۔ میرے ایگزامس ہو رہے ہیں، میرے پاس وقت نہیں تھا کہ بناتی، اور آپ کی ان بہنوں سے کہاں بھی کہ فواد بھائی کے لیے سوفلے بنانا ہے، ہیلپ کروا دو، مگر سب نے انکار کر دیا۔ اب اتنا سب کرنا اور اوپر سے میٹھا بنانا ہمارے بس سے باہر تھا۔ سوری، میں کل بنا دوں گی، یا اگر میری ماں کی تھکن سے بڑھ کر آپ کو اپنا ٹیسٹ عزیز ہے تو میں انہیں کہہ دیتی ہوں۔ اماں، اماں، اس نے آواز لگائی، اور جہاں لڑکیاں بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی اور مہتاب تائی کچھ سخت سنانے ہی لگی تھی، وہ کہہ اٹھا، نہیں نہیں، اٹس اوکے، میں نے خیال نہیں کیا کہ تمہارے ایگزامس ہیں، اور ممی، اس نے ماں کو تنبیہ نگاہوں سے دیکھا، کچن کا کام صرف محمل اور مسرت چچی کی ذمہ داری نہیں ہے، ان ساری نواب زادیوں کو بھی کہا کریں، ہاتھ تو بٹا سکتی ہیں یہ۔ ہاں تو کرتی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ آغا جان نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے بات ختم کرنا چاہی۔ جوان بیٹا جو ان سے اونچا تھا، اس کی بات کے آگے انہیں اپنی بات کمزور لگ رہی تھی۔ مہتاب تائی پہلو بدل کر رہ گئی۔ نائمہ چچی زیر لب کچھ بڑبڑائی، اور تو اور فضا چچی بھی خاموش سی ہو گئی تھی۔ لڑکیاں الگ شرمندہ، وہ اطمینان سے فواد کے اٹھنے سے قبل ہی اٹھ گئی تھی۔ مسرت کو برتن اٹھاتے پہلے تو علم بھی نہ ہو سکا کہ کیا ہوا ہے، اور جب ہوا تو معافی تلافی کرنے لگی۔ اندر آ کر محمل کو بھی ڈانٹا، مگر وہ پرواہ کیے بغیر کتابوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ فواد کے اٹھنے کے بعد یقیناً تائی نے بہت سنائی تھی، مگر فواد کے الفاظ کا اثر ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے گھر میں ایک مضبوط حیثیت تھی، اور پہلی دفعہ کسی مضبوط حیثیت والے نے محمل اور مسرت کی طرف داری کی تھی۔ سو بہت سی خواتین رات کو کرتے ہوئے سوئی تھیں۔